اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر جو ہے وہ 203 ہے۔ اذا طلق الرجل زوجته الحرہ ثلاث طلقات تخلل بینها رجعتان او ما بحکمها ولم يتخلل بینها نکاح رجل آخر حرمت علیہ۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی امر خامس میں، کہ جس میں سب سے پہلی بات تو انہوں نے عدد کی تھی کہ 4 اگر بیویاں ہوں تو 5ویں سے نکاح کیا حرام ہوتا ہے۔ ابھی کچھ اور مسئلے بیان کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ کیا ملک ہیں، اور یہ جو ابھی مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کو ہمارے ہاں جو ہے وہ حلالہ کے نام سے کیا یاد کیا جاتا ہے کہ اگر جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور 3 طلاقیں ہمارے مذہب کے مطابق کہ جس میں ہر طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے، رجوع ہوتا ہے، یا رجوع کی طرح کے جو آگے احکام بیان کریں گے کہ عدت کا پورا ہو جانا ہے فرض کریں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی 3 طلاقیں ایک دفعہ نہیں ہوتی، درمیان میں رجوع ہوتا ہے، عدت پوری ہو جاتی ہے، پھر دوسری دفعہ طلاق ہوتی ہے۔ تو 3 طلاقیں جس خاتون کی مکمل ہو جائیں تو تیسری طلاق کے بعد وہ خاتون اب اس کے اوپر کیا حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، اور وہ پھر حلال کیسے ہوتی ہے کہ وہ کسی اور سے کیا کرے گی، نکاح کرے گی، اور نکاح دائمی کرے گی، اور وہاں پہ جماع ہوگا، اور وہ فوت ہو جائے گا یا طلاق دے گا، تو پھر یہ کیا ہوگی، حلال ہوگی، وگرنہ کیا آ جاتی ہے، حرمت آ جاتی ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ اصل میں طلاق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن ابھی جو موضوع بیان کر رہے ہیں وہ حرام رشتے بیان کر رہے ہیں، تو اس کے تحت بھی کیا اس کو بیان کر دیا انہوں نے۔ اذا طلق الرجل زوجته الحرہ، ایک انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور زوجہ کیا ہے، اس کی حرہ آزاد ہے۔ ثلاث طلقات، اور 3 طلاقیں کیا دیتا ہے۔ اب 3 طلاقوں کا قانون یہ کیا ہے کہ تخلل بینہا رجعتان، کہ 3 طلاقیں ہیں تو 2 رجعتیں درمیان میں ہوں، 2 رجوع ہو، پہلے طلاق دی رجوع کیا، دوسری طلاق دی رجوع کیا، اور تیسری طلاق۔ او ما بحکمہما، یا جو 2 رجوع کے حکم میں ہے، یعنی عدت کا کیا پورا ہو جانا، پہلے طلاق دی، عدت پوری ہوگی، پھر کیا نکاح کر لیا، پھر طلاق دی، یوں کر کے۔ اور صورتحال کیا ہے کہ ولم یتخلل بینہا، یہ جو طلاق ہوئی ہے خاتون کو، رجوع میں تو چلیں وہ خود آ گیا، اگر رجوع کے حکم میں تھی یعنی عدت پوری ہو گئی، تو عدت پوری ہونے کے بعد بھی صورتحال یہ رہی ہے کہ خاتون نے شادی کسی اور سے نہیں کی، دوبارہ پھر کیا ایسی سے شادی ہوئی ہے، یوں نظام بنا ہے، اور اس طرح کیا 3 طلاقیں ہو گئیں۔ یعنی لم یتخلل بینہا، یہ جو 3 طلاقیں ہوئی ہیں خاتون کو، اس کے درمیان میں نہیں آیا، کیا نہیں آیا، نکاح و رجل آخر، کسی اور مرد سے نکاح کیا ہے نہیں آیا تھا۔ تو ایک ہی مرد ہے، ایک ہی مرد نے 3 طلاقیں دیں، خاتون نے ابھی تک کسی اور سے کیا شادی نہیں کی، تو حرمت علیہ، تو یہ جو خاتون ہے اب اس تیسری طلاق کے بعد مرد کے اوپر کیا ہے، حرام ہو جائے گی۔ ولا یجوز لہ، اور مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ نکاح ہوا، ولا یجوز لہ نکاح ہوا، مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس خاتون سے دوبارہ کیا کرے، نکاح کرے۔ حتیٰ، یہ نکاح کب جائز ہوتا ہے کہ حتیٰ تنکحہ، تنکحہ مؤنث کے صیغے رکھا، حتیٰ تنکحہ یعنی امرأہ، وہ جو زوجہ ہے، حتیٰ کہ جو اس کی زوجہ ہے، اس کی بیوی ہے جس کو 3 طلاقیں دی ہیں، وہ نکاح کرے زوجن غیرہ، ایک شوہر سے جو اس کے علاوہ ہو، یعنی کسی اور سے وہ کیا کرے، نکاح کرے، جسے ہم حلالہ کہتے ہیں۔ اور بشروط الاتی فی کتاب طلاق، اس نکاح کی بھی کیا شروط ہوں گی کہ جس میں سے یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ نکاح دائمی ہو، اور دائمی نکاح کے بعد کیا ہے، جماع بھی ہو، اور پھر وہ اپنی مرضی سے وہ طلاق دے، تو یوں کیا نظام چلتا ہے۔ 204 نمبر مسئلہ کہ اذا طلق الرجل زوجته 9 للعدت بینہا، ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو 9 طلاقیں دیتا ہے، اور جو 9 طلاقیں ایسی ہوتی ہیں کہ للعدت بینہا، کہ ان 9 طلاقوں کے درمیان کیا ہوتی ہے، پوری عدت ہوتی ہے، پہلی طلاق دی، عدت پوری ہو گئی، پھر اس نے شادی کر لی، پھر طلاق دی، عدت پوری ہو گئی، یوں کر کے۔ یعنی للعدت بینہا، اس کے درمیان کیا تھی، عدت تھی، اور نکاحان لرجل آخر، چونکہ یہ
9 طلاقیں ہیں تو جب 3 طلاقیں ہو جائیں گی تو پھر تو یہ اس سے شادی نہیں کر سکتے نا. ابھی ہم نے مسئلہ بیان کیا. تو اب صورتحال 9 طلاقیں کیسے بنیں گی کہ 2 حلالے بھی درمیان میں رکھنے پڑیں گے نا. ٹھیک ہے, یعنی 3 طلاقیں ہوئیں, 3 طلاقوں کے بعد کیا ہے, خاتون نے حلالہ کیا, ایک نکاح ہو گیا. پھر 3 طلاقیں ہوئیں, پھر خاتون نے کیا کیا, حلالہ کیا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. 2 نکاح ہو گئے. پھر کیا ہے, اس نے کیا ہے اس سے شادی کر لی. اب شادی کے بعد پھر کیا ہے, اس نے طلاقیں دینا کیا شروع کی. تو اس طرح کیا 9 طلاقیں بنیں گی. اسے کیا کہتے ہیں, 9 طلاقیں 2 حلالے درمیان میں. یعنی اس نے زوجہ کو 9 طلاقیں دیں, اور یہ 9 طلاقیں طلاق عدی تھی. طلاق عدی بیان کرتے ہیں کہ جس میں جماع نہیں ہوتا, رجوع میں, یعنی رجوع میں جماع ہوتا ہے, جس میں جماع نہیں ہوتا, بغیر جماع کے کیا ہے رجوع کرے یا عدت کیا پوری ہو جائے, جس کی تفصیل کیا بعد میں آئے گی. بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ 9 طلاقیں ہو جائیں اور درمیان میں کیا ہے 2 نکاح بھی ہوں لرجل آخر کسی اور بندے سے, تو حرمت علیہ ابداً. اب یہ خاتون کیا ہے ہمیشہ کے لیے کیا ہے حرام ہو جائے گی. ہمیشہ کے لیے اب یعنی کوئی رستہ نہیں ہے حلال وغیرہ کا, سارا آپشن کیا ہے ختم ہو گئے. بل الاحوط لزوما تحریم المطلقۃ تسعا مطلقا وان لم یکن الطلاق عدیا. بلکہ احتیاط لازم کیا ہے کہ جو مطلقہ خاتون ہے جسے 9 طلاقیں دی گئی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے, اگرچہ طلاق جو ہے وہ طلاق عدی نہ بھی ہو. وسیاتی معنی طلاق العدی, اور طلاق عدی کا معنی کیا ہے کتاب و طلاق میں آئے گا کہ ایسی طلاق یعنی ایسی طلاق کہ جس میں پوری عدت کی جائے اور رجوع جو ہے وہ جماع والا کیا رجوع جس کے اندر نہ ہو. تو بہرحال یہ جو مشہور مسئلہ ہے کہ 9 طلاقوں کے بعد بیوی کیا ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے, تو یہ اس کو کیا بیان کر رہے ہیں. تو 9 طلاقوں میں درمیان میں کیا 2 حلالے بھی ہوتے ہیں. الامر السادس, چھٹا جو امر ہے وہ الکفر وعدم الکفاءت یا کفاءت. یہ جو مسئلہ ہے وہ کفر کا کیا مسئلہ ہے, اور کفر کے مسئلے کو کفر سے بھی کیا تعبیر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی شرعی کفر خاتون کا کون سا ہے کہ جس میں اس کی شادی ہو سکتی ہے, اور کون سا کفر ایسا نہیں ہے کہ جس میں شادی نہیں ہو سکتی. تو شریعت کے اعتبار سے ایک ہی کیا ہے کفر ہے, وہ کیا ہے کہ مسلمان کی مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو خاندانی فرق ہیں, ایج کے فرق ہیں, عمر کے فرق ہیں, پڑھائی کے فرق ہیں, وہ معاشرتی لحاظ سے کیا ہے کفر انہیں کہا جاتا ہے, لیکن وہ فقہ میں اور شریعت میں وہ چیزیں واجب نہیں ہیں, ضروری نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر 2 مسلمان ہیں لڑکا لڑکی تو ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے. ہاں وہ کہتے رہیں کہ یہ جی ہم کفر نہیں ہیں, لڑکی بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہے, لڑکا جاہل ہے, یا عمر کا بہت زیادہ فرق ہے, 9-10 سال کی لڑکی ہے اور لڑکا کیا ہے بہت زیادہ بوڑھا ہے, تو یہ شادی کیا ہے, اس سے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ حرام شادی نہیں ہوتی, فقہی اعتبار سے جائز ہوتی ہے, لیکن بالآخر وہ مستحبات میں آپ اسے لے آئیں, معاشرتی تقاضوں کے مطابق لے آئیں, تو اس اعتبار سے کیا ہے اس چیز کی رعایت کی جائے تاکہ فیملی ان کی کیا ہے اچھے طریقے سے چل سکے اور کیا کوئی اور مشکل نہ ہو. وگرنہ کفر کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ وہ کیا ہو مسلمان ہو, بس یہ چیز کیا کافی ہے. اچھا جی, 205 نمبر مسئلہ کہ لا یجوز للمسلمۃ, مسلمہ جب کہا تو مسلمان عورت کی بات ہو رہی ہے, خاتون کے لیے. مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ ان تتزوج الکافرہ, کہ یہ کسی کافر سے کیا کرے شادی کرے, دوامن او متعتن, چاہے وہ عقد دائمی کرے یا عقد متع کرے, یعنی خاتون کے لیے تو یہ مطلقاً کیا حرام ہے. سواء کان اصلیاً کتابیاً کان سواء کان اصلیاً, چاہے وہ جو کافر ہے وہ کافر اصلی ہو یا کیا ہو مرتد ہو. کافر اصلی یعنی جو بلوغت کے وقت ہی کیا ہے کافر ہے, بلوغت سے پہلے ہی کافر تھا, بلوغت سے پہلے تو اختیار نہیں ہوتا, یعنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, مطلب جب بالغ ہوا تو کفر کی حالت میں کیا بالغ ہوا, کافر اصلی. مرتد کسے کہتے ہیں کہ پہلے وہ مسلمان ہوتا ہے پھر وہ کیا بن جاتا ہے کافر بن جاتا ہے. تو چاہے وہ کافر اصلی ہو, اور پھر کافر اصلی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے, کتابین کانا, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, او غیر ہو, چاہے وہ کتابی کافر ہو یا کیا ہو غیر کتابی ہو. امکان مرتدن, چاہے جو ہے وہ کافر اصلی نہ ہو مرتد ہو, پھر جو ہے وہ مرتد ان فطرہ ہو یا کیا ہو ان ملہ ہو. ان فطرہ کیا کہتے ہیں, فطرت کسے کہتے ہیں, اسلام کو کہتے ہیں. یعنی مسلمان جو کافر ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں, مرتد فطری کہتے ہیں. اور مرتد ملی کیسے کہتے ہیں کہ ہوتا تو مسلمان ہے لیکن مسلمان سے پہلے وہ کافر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کافر پھر مسلمان پھر دوبارہ کیا بنے گا کافر بنے گا, تو اسے کیا کہتے ہیں مرتد
عن فطرت نہیں کہتے، مرتد عن ملت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو اس میں کیا کوئی فرق نہیں کہ یعنی کافروں کی اقسام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر یہ مسئلہ پوچھیں کہ بھئی کیا مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم سے ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ یہ شادی مطلقاً حرام ہے۔ وہ پوچھیں گے اچھا وہ جو کافر ہے وہ کتابی ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، پھر ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے پھر بھی حرام ہے۔ وہ کہیں گے جی یہ نکاح متع کرنا چاہتی ہے نہ کہ نکاح دائمی، پھر ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں پھر بھی حرام ہے۔ یعنی ایک مسلمان خاتون کے لیے کافر سے شادی کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، مطلقاً حرام ہے۔ وَقَضَا لَا يُجُوزُ لِلْمُسْلِمِ، اسی طریقے سے مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اَن يَتَزَوَّجَ غیر الکتابیہ، یہاں پہ غیر کی بات آ گئی کہ مسلمان مرد جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے ایسی کافرہ خاتون سے کہ جو کہ ہے غیر کتابی ہے، من اصناف الکفار، کفار کے دیگر اصناف میں سے ہے، غیر کتابی ہندو جس طریقے سے ہے، یعنی مسلمان مرد جو ہے وہ ہندو خاتون سے شادی نہیں کر سکتا۔ ولل مرتدت ہے، اور اسی طریقے سے جو خاتون مرتد ہو گئی ہے، کافر ہو گئی ہے، چاہے مرتد فطری ہو یا مرتد ملی ہو، اس خاتون سے بھی کیا شادی نہیں کر سکتا۔ امن نصرانیہ والیہودیہ، کتابی کافر کا کیا حکم ہے؟ یعنی مسلمان مرد ہے اور ادھر سے جو خاتون ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، لیکن کافر کیا ہے؟ کتابی ہے۔ تو کتابی کافروں کی جو ہے وہ تین اقسام ہوتی ہیں بنیادی طور پہ، پہلے وہ نصرانی جسے عیسائی کہتے ہیں، دوسری یہودی، اور تیسرے کیا مجوسی۔ تو صحیح سیسانے کا کیا موقف ہے کہ کتابی میں سے جو نصرانیہ اور جو یہودیہ کا تعلق ہے تو فیجوز التزوج بہا متعتن، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح متع کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے، یعنی مسلمان مرد کیا ہے نکاح متع کیا ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ والاحوط لزوماً ترک نکاح یا دواما، دائمی نکاح کا کیا حکم ہے کہ دائمی نکاح جو ہے وہ احتیاط لازم کے طور پہ جائز نہیں ہے۔ تو پس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ مسلمان عورت کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے کافر کے ساتھ شادی کرنے کا، لیکن مسلمان مرد کے پاس کیا یہ آپشن رہتا ہے کہ وہ نکاح متع کر سکتا ہے کتابی کافرے میں سے، اور کتابی کافرہ بھی کون سی؟ یہ نصرانی اور یہودیہ والی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی بھی آگے شرائط آئیں گی کہ اس میں بنیادی شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ جس خاتون سے نکاح متع کر رہا ہے وہ بھی نکاح متع سمجھ کے کر رہی ہو۔ اگر وہ نکاح متع کے طور پہ نہیں کر رہی، زنا سمجھ کے کر رہی ہے، تو پھر یہ نکاح کیا درست نہیں ہوتا۔ یہ نکاح کی شرائط میں سے ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کے ہاں شرائط کیا ہونی چاہیے؟ پوری ہونی چاہیے، کیونکہ نکاح کیا ہے؟ عقد ہے، تو عقد میں کیا ہے؟ دونوں فریقین اسے نکاح سمجھ رہے ہوں۔ تو اگر ایک خاتون اسے زنا سمجھ رہی ہے، وہ کہتی ہے تم نکاح سمجھتے رہو، تم نے جو کرنا ہے کرو، میں تو اسے کیا زنا ہی سمجھتی ہوں، مجھے پیسہ چاہیے، تو اس اعتبار سے وہ پھر نکاح متع نہیں ہوگا، وہ کیا زنا کہلائے گا، کیونکہ دوسرا فریق ہے اسے نکاح متع مانتے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے کہ اہل سنت اگر خاتون ہے، اہل سنت اگر خاتون ہے تو وہ نکاح متع کو نہیں مانتی، حرام ہے، تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے میرے نزدیک حرام ہے، تمہارے نزدیک تو حلال ہے، تم تو کر لو، میں زنا کرتی ہوں، تو وہ بھی کیا نکاح متع کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ تو نکاح متع میں یا جو بھی عقد ہے اس میں شرط کیا رہتی ہے کہ فریقین کے نزدیک کیا ہے اس کی شرائط پوری ہوں اور وہ دونوں اس کو کیا ہے جائز سمجھتے ہوں، حلال سمجھتے ہوں۔ لیکن اگر اہل سنت خاتون اس چیز پر راضی ہو جائے کہ کیونکہ آپ کے نزدیک یہ نکاح متع جائز ہے، لہٰذا میں بھی مانتا ہوں کہ جائز، ہاں وہ نکاح متع کو حلال مانے، ہاں نکاح متع کو حلال ماننا چاہیے اسے۔ اگر وہ نکاح متع کو حلال نہیں مانتی، وہ اسے زنا سمجھ کے کر رہی ہے، پھر جائز نہیں ہوگا۔ وہ کہے کہ ٹھیک ہے ہماری فقہ کے مولوی کہتے ہیں، میں اپنی مولویوں کی نہیں مانتی، اپنی فقہ کی بھی نہیں مانتی، میں صحابہ کرام کی بات کو نہیں مانتی، ٹھیک ہے، یوں اس کی جرت ہونی چاہیے پھر، ٹھیک ہے۔ مشکل ہے ایسی کوئی اہل سنت خاتون جرت کرے کہ میں یہ صحابہ کرام کو خصوصاً جو ہے وہ خلیفہ ثانی کی بات کو نہیں مانتی، ٹھیک ہے، تو ایسا مشکل ہے۔ یعنی عام طور پہ وہی ہوتا ہے، پیسے کی لالچ ہوتی ہے یا شہوت وغیرہ کا غلبہ ہے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے مان لیتی ہیں، تو وہ حقیقت میں نہیں مان رہی ہوتی۔ تو حقیقت میں دل سے قبول کرنا ہے تحقیقی طور پہ اس مسئلے کو، یہ ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں ہے اس طرح تو پھر وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ یعنی کرسچن میں یہ کیا ایشو بنے گا کہ وہ ٹیمپریری میرج اور اس چیز کو اگر وہ مانتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ جو ہے وہ مشکل ہے۔ وفی جواز زواج المسلم من المجوسیہ، مجوسیہ بھی یہ بھی کیا ہے کتابی کافر ہوتے ہیں، کیا ان سے جو ہے وہ شادی کرنا جائز ہے مسلمان مرد کے لیے؟ ولو متعتن، عقد متع کیوں نہ ہو۔ تو اس میں صحیح سانے نے کیا لگا دی؟ اشکال لگا دیا۔ اشکال کا کیا مطلب ہے کہ احتیاط لازم کیا ہے کہ الترک کو، اس کو کیا کریں گے؟ ترک کریں گے۔ اما سابعہ، سابعہ کیا ہے؟ ایک فرقہ ہے
تو کہتے ہیں کہ فلم یتحقق عندنا حقیقت دینہم، کہ ہمارے نزدیک ان کے دین کی کیا حقیقت ہے یہ واضح نہیں ہوئی، کہ کیا وہ اہل کتاب میں سے ہیں، کس میں سے ہیں، کچھ واضح نہیں ہے۔ وقد یقال، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہم علی قسمین، کہ یہ جو سابعہ ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سابعہ کی قسم حرانی کی ہے، وہم من الوثنیت، یہ تو کیا بت پرست ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہندو ہو گئے سیدھے سیدھے۔ فلا یجوز نکاحہم، تو ان کے ساتھ تو نکاح کرنا کیا جائز نہیں ہے۔ ومنہم السابعہ المندائیین، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نام ہے۔ وہم طائفۃ من النصارى، یہ کیا ہے، ایک جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، یہ ان کی کیا ایک شاخ ہے، ان کا گروپ ہے۔ فیلحقہم حکمہم، تو ان کے ساتھ کیا ہے، یہ نصارہ والے کیا احکام جاری ہوں گے۔ فإن ثبت ذلک، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو خاتون ہے وہ سابعہ کون سی ہے، جو نصارہ کی کیٹیگری سے ہے، تو کان الحکم ما ذکر، تو پھر اس کا وہی حکم ہوگا کہ جو پہلے کیا ہے ہم نے ذکر کیا ہے۔ وإلا، اگر ثابت نہ ہو سکے کہ آیا یہ کرسچن ہے یا کرسچن نہیں ہے، تو فالاحوط لزوماً الترک مطلقاً، تو پھر احتیاط لازم کیا ہے کہ ترک کریں گے مطلقاً۔ مطلقاً کیا مطلب، چاہے نکاح متع ہو یا نکاح دائمی ہو۔ نکاح دائمی تو پہلے ہی احتیاط واجب تھی ترک کے طور پہ، وہ تو کیا اب بھی باقی رہے گی۔ نکاح متع میں بھی کیا آ جائے گی یہاں پہ، وہ احتیاط لازم آ جائے گی۔ اچھا، تو یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا آپشن نکلا مرد کے لیے، ٹھیک ہے، کہ عیسائی اور یہودی جو خاتون ہے اگر وہ اس سے نکاح مانتی ہے نکاح متع کو، تو اس کے ساتھ یہ نکاح متع کر سکتا ہے۔ لیکن یہ مسلمان مرد کون ہونا چاہیے، اس کی بھی کیا شرائط ہیں، شادی شدہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، مسلمان مرد، ہاں، اگر شادی شدہ ہے، مسلمان بیوی ہے، پھر مشکل، پھر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لا یجوز الزواج بالکتابیت ولو انقطاعا علی المسلمت، جائز نہیں ہے کتابیہ خاتون سے شادی کرنا، اگرچہ یہ نکاح کیا ہے انقطاعی ہو، نکاح کیا ہے متع والا ہو، یہ کیا ہے جائز نہیں ہے۔ کب جائز نہیں ہے، علی المسلمت، مسلمان کے اوپر۔ مسلمان کے اوپر کی تعبیر کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پاس مسلمان بیوی ہے، یہ شادی شدہ ہے، مسلمان خاتون سے شادی کی ہوئی ہے، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو شادی شدہ مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے کتابیہ کافرہ سے نکاح متع کرنا جائز نہیں ہوتا۔ لیکن شرط کیا لگائی، من دون اذنہا، اگر تو وہ بیوی کی اجازت نہیں لے گا تو پھر تو جائز نہیں ہے، بغیر اجازت کے، یعنی اگر وہ نکاح متع کرنا پڑ رہا ہے اسے، تو وہ بیوی سے کیا اجازت لے گا، بیوی اگر اجازت دے گی کہ تم نکاح متع کر سکتے ہو تو پھر یہ نکاح متع کر سکے گا، پھر کر سکے یا نہیں کر سکے گا، پھر بھی صحیح سان کہتے ہیں پھر بھی احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا الزِّوَاجُ انقطاعًا بِإِذْنِهَا، لیکن اگر ایک بندہ شادی کرتا ہے عقد منقطع اور بِإِذْنِهَا، بیوی کی اجازت بھی موجود ہے، فَفِيهِ إِشْكَالٌ أَيْضًا، تو پھر بھی اس میں کیا ہے، اشکال ہے، مطلب کیا ہے کہ نہ ہی سمجھیں، ٹھیک ہے جی، یعنی بیوی کی اجازت کے بغیر کرے گا تو پھر تو فتویٰ ہو گیا، پھر تو بطور فتویٰ کہ کیا ہے اس کا نکاح متع کرنا حرام ہے، اور اگر بیوی کی اجازت آ گئی ہے تو پھر فتویٰ نہیں ہے، لیکن احتیاط لازم کے طور پہ نکاح کرنا کیا ہے حرام ہے، اور اس میں کیا رجوع کا آپشن کیا رہے گا، موجود رہے گا، چاہے بیوی اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ ہاں ساتھ ہو یا نہ ہو، اس میں کوئی تفصیل نہیں بیان کی۔ ففی اشکال ایضاً، تو اس میں اشکال ہے، اور احتیاط لازم کیا ہے کہ اس کو ترک کیا جائے۔ اگر اس کا الٹ کر لیں جو کتابی عورت سے نکاح کیا تھا اس کے اوپر مسلمان عورت سے کرنا چاہیے، پھر اس صورت میں جائز نہیں؟ ہاں پھر تو جائز ہوگا نا، یہ علی المسلمہ کا ہے نا، وہ کیا ہو جائے گا، علی الکتابیہ ہو جائے گا۔ العقد الواقع بین الکفار لو وقع صحیحا عندهم وعلی طبق مذہبہم یترتب علیہ آثار الصحیح عندنا، یہ قانون ہے کہ وہ عقد کے جو کافروں کے ہاں واقع ہوتا ہے اگر یہ ان کے ہاں صحیح واقع ہو، یعنی یہ شرط ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بھی صحیح واقع ہو، یعنی یہ جب مسئلہ اہل سنت والا آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ خود خاتون کے سمجھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے مذہب سے کیا سمجھنے سے ہوگا، یہ بھی اس طرح کی بھی شرط لگائی تھی، یعنی وہ عقد کے جو ان کے نزدیک صحیح ہوتا ہے علی طبق مذہبہم، اور ان کے مذہب کے مطابق ہوتا ہے، تو یترتب علیہ آثار الصحیح عندنا، تو ہمارے نزدیک بھی اس عقد کے اوپر کیا ہے صحیح کے آثار مترتب ہوں گے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی یہ خاتون تو کیا ہے شادی شدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، شادی شدہ سے نکاح حرام ہوتا ہے نا، آپ کہیں یہ خاتون شادی شدہ تھوڑی ہے، نکاح متع میں کروں، وہ بھی شادی شدہ کیوں نہیں ہے،
اس کا نکاح تو کیا ہوا ہے، وہ عیسائیوں والا ہوا ہے، ٹھیک ہے، عیسائیوں والا کوئی نکاح تھوڑی ہوتا ہے، لہٰذا یہ شادی شدہ نہیں ہے، میں نکاح مطلق کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے۔ ہم قانون کیا کہیں گے کہ وہ عیسائی مذہب کی ہے تو آپ اس کے مطابق نکاح کو دیکھیں، اگر ان کے مطابق نکاح صحیح ہے تو ہم بھی آثار صحت اس کے اوپر کیا مرتب کریں گے، اور یہ خاتون کیا کہلائے گی، شادی شدہ کہلائے گی۔ جب تک ان کے مذہب کے مطابق طلاق نہیں ہوتی اس سے کیا نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ سواء اکان الزوجان کتابیین، چاہے جو ہے وہ میاں بیوی دونوں کتابی ہوں، ام غیر کتابیین یا دونوں غیر کتابی ہوں، ام مختلفین یا کیا ہے مختلف ہوں، یعنی کوئی بھی کافر آپ لیں، کافر غیر کتابی ہندو لیں ہیں تو ان کے نکاح کو کیا ہے ہمارے نزدیک مانا جائے گا۔ حتیٰ انہ لو اسلم معن دفعتاً، حتیٰ کہ اگر وہ دونوں ایک دفعہ مسلمان ہو جاتے ہیں، دفعتاً یعنی ایک ہی ٹائم پہ، آگے پیچھے نہیں، ایک ہی ٹائم پہ کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ہی ٹائم پہ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دوبارہ نکاح کرو جی، آپ کا نکاح تو کون سا ہوا تھا، پھیروں والا ہوا تھا، ہندوؤں والا، ٹھیک ہے، اب یہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو اپنا نکاح کیا کریں، دوبارہ کریں کیونکہ وہ باطل تھا، ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم کیا کہیں گے کہ اقرّا علی نکاحہما الاول، تو ان کا جو پہلا نکاح تھا اسی کے اوپر کیا ہے اقرار کر دیا جائے گا، اسی کو کیا ہے نافذ کر دیا جائے گا۔ ولم یحتج الی عقد جدید علی طبق مذہبنا، اور ہمارے مذہب کے مطابق انہیں نئے نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ کب ہے، جب دفعتاً ایک ہی دفعہ کیا ہے مسلمان ہو۔ وقضا لو اسلم احدہما ایضا فی بعض صور الآتیہ، اور اسی طریقے سے نئے نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ان میں سے ایک مسلمان ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کیا ہے بعض صورتوں میں، تمام صورتوں میں نہیں کہ جو عن قریب کیا ذکر کریں گے۔ نعم لو کان نکاح مشتملا علی ما یقتضی الفساد ابتداء واستدامۃ، لیکن اگر ان کا نکاح ایسا ہو کہ جو ایسی چیز کے اوپر مشتمل ہو کہ ما یقتضی الفساد، کہ جس کی وجہ سے نکاح ہی فاسد ہوتا ہے، کیسے فاسد ہوتا ہے، ابتداء واستدامۃ، کہ یعنی یہ نکاح ابتدا سے ہی فاسد تھا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی اس نکاح کو آپ اوکے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ کون سا نکاح ہوتا ہے، کا نکاح احد المحرمات، جیسا کہ محرم سے کیا نکاح کرنا، عیناً، چاہے وہ احد المحرمات سے عیناً نکاح کرے یا کیا ہے جمعاً کرے، ٹھیک ہے، یہ بیان ہوا تھا کہ دو بہنوں سے ایک ہی ٹائم پہ کیا نکاح کرنا جمعاً کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، اور محرمات عیناً کیا ہے کہ خود اس خاتون سے نکاح کرنا کیا ہے حرام ہے، یعنی خاتون کیا ہے حرام ہے، اس کے اوپر نکاح کرنی حرام ہے، فرض کریں عدت میں اس نے شادی کی تھی، اچھا یہ تو اس میں مسئلہ نہیں آئے گا، وہی محرمات اس میں بہنوں کی لے جائیں آپ، رضائی اس کی بہن تھی، ٹھیک ہے، رضائی بہن تھی، اس نے شادی کر لی، تو اب وہ مسلمان ہو جائے تو پھر بھی یہ نکاح کیا ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس صورت میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ان کے مذہب میں تو رضائی بہن سے شادی جائز تھی، انہوں نے کر لی، اب یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو چونکہ آپ نکاح کو مانتے تھے نا تو اب بھی کیا مانو، ہم کہیں گے نہیں اب نہیں مان سکتے، یہ نکاح ایسا ہے کہ جو فاسد ہے، شروع سے ہی فاسد ہے، استدامتاً بعد میں بھی کیا فاسد ہے، شرائط ہی کیا اس کی پوری نہیں ہے۔ تو جرا علیہ بعد الاسلام حکم الاسلام، تو اس نکاح کے اوپر اسلام کے بعد حکم اسلام کی کیا جاری ہوگا۔ اچھا اب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور ایک کیا مسلمان نہیں ہوتا، تو اس کے کیا احکام ہوں گے۔ اذا اسلم زوج الکتابیت، اگر کتابیہ جب کہا نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خاتون بیوی کیا ہے کافرہ ہے اور جو شوہر ہے وہ کیا ہو گیا مسلمان ہو گیا، باقیہ علی نکاح الاول، تو اس صورت میں ان کا جو پہلا نکاح ہے وہ باقی رہے گا، نکاح باطل نہیں ہوگا۔ سواء اکان کتابیا ام غیرہ، چاہے جو ہے یہ جو خود شوہر ہے یہ کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، یعنی پہلے جو بھی رہا ہو، چاہے کتابی رہو یا غیر، ابھی تو مسلمان ہو گیا نا۔ وسواء اکان اسلامہ قبل الدخول ام بعدہ، چاہے اس کا مسلمان ہونا جماع سے پہلے ہو یا جماع کے بعد ہو، تو یہ صورتحال کیا واضح ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کتابی خاتون ہے اس کے ساتھ کیا ہے شادی باقی رہ سکتی ہے، کب باقی رہ سکتی ہے کہ جب انہوں نے شادی کی ہو کفر کی حالت میں اور نکاح ان کا صحیح ہو اپنے مذہب کے مطابق، بعد میں شوہر کیا ہو جائے کنورٹ ہو جائے مسلمان ہو جائے تو اب اس کا کیا نکاح باطل نہیں ہوگا، نکاح کیا رہے گا ٹھیک رہے گا۔ وَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجُ غَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ، اگر صورتحال یہ ہو کہ غیر کتابیہ کا جو شوہر ہے نا وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مثال وہی لے لیں، بیوی ہندو ہے اور شوہر کیا ہو گیا مسلمان ہو گیا،
کتابین کا نام غیر، چاہے شوہر جو ہے وہ پہلے کتابی تھا یا غیر کتابی تھا، اب یہاں پہ کیا صورت حال ہوگی؟ فَإِنْ كَانَ إِسْلَامُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، اگر تو وہ مسلمان ہوا ہے دخول سے پہلے، جماع سے پہلے مسلمان ہوا ہے، تو ان فسخ النکاح فی الحال، تو پھر اس صورت میں جیسے یہ مسلمان ہوگا اس کا نکاح کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ جو ہندو بیوی ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، اور اگر دخول کے بعد کیا ہے اس کا مسلمان ہونا ہو، تو پھر کیا ہے؟ یفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ جدائی ڈالی جائے گی۔ یفرق کیا مطلب ہے؟ کہ یہ نہیں ہے کہ بیوی حرام ہو جائے گی، لیکن بہرحال جدا رہیں گے، یعنی میاں بیوی والا رشتہ نہیں رکھیں گے۔ وَيُنْتَظَرْ إِلَىٰ انقضاء العدت، اور عدت کے گزرنے کا کیا انتظار کیا جائے گا۔ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ انقضائها، اور اگر عدت گزرنے سے پہلے پہلے زوجہ کیا ہو جاتی ہے؟ مسلمان ہو جاتی ہے، تو باقی علی نکاح ما، تو یہ اپنے نکاح کے اوپر کیا باقی رہیں گے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَإِلَّا، اگر وہ عدت گزرنے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوتی، تو ان فسخہ، تو یہ نکاح کیا ہو جائے گا؟ فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ فسخ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بمعنی انہ یتبین انفساخہ من حین اسلام الزوج، کہ اس نکاح کا فسخ ہونا ظاہر ہو جائے گا کب سے؟ من حین اسلام الزوج، کہ جس دن سے وہ کیا ہوا تھا؟ مسلمان ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی انتظار کیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ نکاح جو ہے وہ عدت کے بعد یہ فسخ کرے گا، نہیں، وہ ظاہر ہوگا۔ اگر مسلمان ہو گئی تو پھر نکاح باقی رہے گا، اگر مسلمان نہیں رہتی اور کافری باقی رہتی ہے، مسلمان ہی نہیں ہوتی کافری باقی رہتی ہے، تو پھر نکاح کیا شروع سے کیا ہو جائے گا؟ فسخ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ مسئلہ کس کا تھا؟ شوہر کے مسلمان ہونے کا مسئلہ تھا۔ بیوی کے مسلمان ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ اذا اسلمت زوجۃ غیر المسلم، اگر جو ہے وہ بیوی مسلمان ہو جاتی ہے غیر مسلم کی، کتابیتاً کانت ام غیرہ، چاہے وہ کتابی کافرہ تھی یا غیر کتابی کافرہ تھی، اب مسلمان ہو گئی ہے۔ فإن کان قبل الدخول، اگر تو یہ مسلمان ہوئی ہے جماع سے پہلے، یعنی فإن کان اسلام الزوجۃ قبل الدخول، تو ان فسخ النکاح فی الحال، تو پھر تو نکاح کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا۔ وإن کان بعدہ، اور اگر یہ مسلمان ہوئی ہے کب؟ بعد الدخول، جماع کے بعد، تو اب یہاں پہ کیا اختلاف ہے؟ مشہور فقہا کا کیا نظریہ ہے کہ توقفہ علی انقضاء العدت، کہ یہ جو نکاح ہے، نکاح کا جو فسخ ہونا ہے یہ موقوف رہے گا عدت کے گزرنے پہ، یعنی انتظار کریں گے، پہلے والی صورت حال ہو جائے گی۔ فإن اسلم قبل انقضائها، اگر تو اس کا شوہر بھی مسلمان ہو گیا عدت گزرنے سے پہلے، فہی امرأتہ، تو پھر تو کیا ہے؟ یہ اس کی بیوی ہو جائے گی اور پہلے والا نکاح کیا ہے؟ اوکے رہے گا۔ وإلا، اگر وہ مسلمان نہ ہوا تو انکشف، تو یہ کشف ہو جائے گا کہ انہا بانت منہ، کہ یہ بیوی کیا اس سے جدا ہو گئی تھی۔ کب جدا ہو گئی تھی؟ حین اسلامہا، کہ جب یہ مسلمان ہوئی تھی۔ اس کا کوئی حدیث ہے ظاہر ہے یہ بار بار کہہ رہا ہے اسلامی زوج کے وقت ہم یہ کہیں کہ انکشاف ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب اس کی عدت ختم ہو، ان دونوں فرق ہوگا کہ عملی ثمرہ؟ عملی ثمرہ میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید کوئی ہوتا ہو فرق ظاہر، یعنی فرض کریں آپ نکاح بنا لیں کہ اس کی 3 بیویاں تھیں یا 4 تھیں، تو اس نے کیا نکاح کر لیا اسی عدت کے دوران ہی، تو اب اگر وہ نکاح شروع سے باطل ہو جائے تو اس کا نکاح کیا صحیح ہو جائے گا، یعنی جب اس نے نکاح کیا تھا تو چوتھی بیوی اس کے پاس نہیں تھی۔ اس طرح سے زبردستی بنائے جا سکتے ہیں ثمرے بہرحال کچھ نہ کچھ۔ اچھا، تو صحیح ثانی فقہا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ھذا لا یخلو عن اشکال، کہ یہ بات ان کی اشکال سے خالی نہیں ہے۔ تو پھر احتیاط لازم کیا بنے گی کہ ان یفترق بالطلاق، کہ یا تو یہ طلاق کے ذریعے سے جدا ہو جائیں، او یجدد العقد، یا جو ہے یہ دوبارہ عقد کریں، کب؟ اذا اسلم قبل انقضاء العدت، کہ جب یہ مسلمان ہو جائے عدت سے پہلے، ٹھیک ہے، شوہر، یعنی صورتحال کیا بنے گی کہ جماع ہو گیا تھا، جماع کے بعد خاتون کیا ہوگی؟ مسلمان ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ ہندو لڑکا لڑکی تھے، شادی شدہ تھے، جماع ہو گیا، خاتون کیا مسلمان ہوگی۔ خاتون مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ عدت کے دوران ہی لڑکا بھی کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، تو اب آیا دوبارہ نکاح کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟
مشہور فقہا کہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سید سیستانی کیا کہیں گے کہ احتیاط واجب کے طور پہ نکاح کی ضرورت پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، اگر نہیں جاتا اسلام تو پھر بھی طلاق دینی پڑے گی، انسان کا ہاں، اور اگر عدت کے بعد کیا ہے وہ مسلمان ہوا ہے تو مشہور فقہا کیا کہتے ہیں کہ بھی عدت کے بعد مسلمان ہوا ہے تو نکاح ان کا ختم ہو گیا، اب لڑکی مسلمان ہے کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ سید ثانی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہے کہ تم مجھے کیا ہے طلاق دو، طلاق وہ دے گا تو پھر یہ آگے کیا کر سکے گی، شادی کر سکے گی۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ کیا ہے، اگر کوئی اس طرح کا پیش آتا ہے کہ ہندو جو بیوی تھی وہ مسلمان ہو گئی ہے تو اب اس کا کیا حکم ہے، تو یہ والے سارے مسئلے کیا ہے آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔